آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بورسا کی فتح کے بارے میں بتائیں گے۔ بورسا کا قلعہ عثمانیوں اور صلیبیوں کے نزدیک اتنی اہمیت کا حامل کیوں تھا؟ عثمان غازی کو بورسا فتح کرنے کے لیے کتنے سال لگے؟ اور اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ عثمان غازی کی وفات کب اور کیسے ہوئی اور عثمان غازی کو کہاں دفن کیا گیا۔ ان سب باتوں کو جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ پیارے دوستو، سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھنے کے بعد عثمان غازی نے سب سے پہلے جس شہر کا محاصرہ کیا وہ بورسا تھا۔ بورسا ایک عظیم شہر تھا اور اسے قسطنطنیہ کا دروازہ بھی کہا جاتا تھا۔ عثمان غازی کو کیا پتا تھا کہ یہ ان کی آخری مہم اور آخری جنگ ہوگی۔ اس مہم میں عثمان غازی کا بیٹا اورحان غازی بھی شامل تھا۔ عثمانیوں نے بورسا کا محاصرہ لمبے عرصے تک کیے رکھا۔ بعض مورخین کے مطابق 6 سال اور بعض مورخین کے مطابق یہ محاصرہ 10 سال تک جاری رہا۔ اتنی دیر محاصرے کی وجہ یہ تھی کہ عثمانیوں کے پاس سائج انجن موجود نہیں تھے، اور اتنے لمبے عرصے محاصرہ اس وجہ سے بھی تھا کہ عثمانیوں نے اس سے پہلے اتنے بڑے اور اتنے مضبوط شہر کا کبھی محاصرہ نہیں کیا تھا۔ اور سائز انجن ایک ایسا آلہ ہوتا تھا جس کے ساتھ قلعے کے دروازوں اور دیواروں کو توڑا جاتا تھا۔ عثمان غازی نے بورسا کا محاصرہ سخت کرنے کے لیے اور نگرانی کے لیے 2 قلعے بنانے کا حکم دیا۔ جب ان کی تعمیر مکمل ہو گئی تو عثمان غازی نے قلعے پر چوکیاں بنا کر سخت ناکہ بندی کر دی اور یہ حکم دے دیا کہ بورسا شہر تک کوئی بھی چیز نہ پہنچے۔ اس طویل محاصرے کے درمیان عثمان غازی اور اس کے بہادروں نے بورسا کے قریب کئی چھوٹے قلعوں اور شہروں کو فتح کر لیا تھا۔ اس سب کے بعد کئی گورنروں نے عثمان کی حاکمیت کو قبول کیا اور عثمانی سلطنت میں شامل ہو گئے، جن میں سے کچھ نے اسلام بھی قبول کر لیا تھا۔ اس کے فوراً بعد عثمان غازی کو ایک مرض لاحق ہو گیا، جس کی وجہ سے وہ اب کسی مہم میں نہیں جا سکتے تھے اور نہ ہی بورسا کے محاصرے کا مشاہدہ کر سکتے تھے۔ اس لیے عثمان غازی نے اپنے بڑے بیٹے اورحان غازی کو اس مہم کی مکمل ذمہ داری سونپی اور خود سوغوت واپس چلے گئے۔ اورحان غازی نے بغیر کسی لڑائی کے شہر کا محاصرہ جاری رکھا، لیکن اس نے بورسا شہر کو اس کے آس پاس کے شہروں سے علیحدہ کرنے کے لیے مدائنہ شہر کو فتح کیا۔ اس چھوٹے شہر کی فتح کے بعد بورسا کا سمندر سے رابطہ منقطع ہو گیا۔ اس طرح بورسا کے گورنر کو سمندر کے راستے جو مدد آنے کی امید تھی وہ بھی ختم ہو گئی۔ اب ایک آخری قلعہ بچا تھا جس کا نام بیس تھا۔ اسے بورسا کی چابی بھی کہا جاتا تھا۔ اورحان غازی نے اس قلعے کو بھی فتح کیا اور اس کا نام بدل کر اورحانلی رکھ دیا۔ اس کے بعد اورحان غازی نے بورسا کے گرد ناکہ بندی مزید سخت کر دی، جس کا فائدہ یہ ہوا کہ بورسا میں جو سپاہی موجود تھے وہ مایوسی کا شکار ہو گئے، اور دوسری طرف بازنطینی شہنشاہ بھی یہ بات سمجھ چکا تھا کہ بورسا کو عثمانیوں سے بچانا ناممکن ہے۔ اس لیے اس نے اپنے گورنر کو حکم دیا کہ وہ جلد از جلد بورسا شہر کو خالی کر دے۔ اس طرح اورحان غازی 1326 عیسوی کو بورسا شہر میں ایک فاتح کے طور پر داخل ہوا۔ کچھ تاریخ دانوں کا کہنا ہے کہ عثمان غازی بورسا شہر کی فتح سے عین پہلے وفات پا گئے، لیکن بعض مورخین کے مطابق عثمان غازی بورسا کی فتح تک زندہ رہے۔ اورحان غازی اپنے والد کو اس عظیم فتح کی خوشخبری سنانے کے لیے سوغوت پہنچے۔ جب اورحان غازی سوغوت پہنچے تو انہیں جلد سے جلد عثمان غازی کے خیمے میں لے جایا گیا۔ اس وقت عثمان غازی بستر مرگ پر موجود تھے۔ اورحان نے اپنے والد عثمان غازی کو بورسا کی فتح کے بارے میں بتایا۔ اس خبر کو سننے کے کچھ ہی وقت کے بعد ترکوں کے عظیم لیڈر اور سلطنت عثمانیہ کے بانی عثمان غازی نے بیماری کی حالت میں وفات پائی۔ عثمان غازی کی وفات کے متعلق صحیح تاریخ کے درمیان مورخین قابل بحث ہیں۔
عثمان غازی کی وفات کے بعد اورحان غازی اپنے والد کے جسم کو سوغوت سے بورسا لے گئے اور وہیں انہیں دفن کر دیا۔ عثمان غازی کو بورسا دفن کرنے کی وجہ یہ تھی کہ عثمان غازی نے اپنی وفات سے پہلے اپنی وصیت میں لکھا تھا کہ میری وفات کے بعد مجھے بورسا میں چاندی کے گنبد کے نیچے دفن کر دیا جائے، جس پر اورحان غازی نے عمل کر دیا۔ دوستو، بورسا شہر شمال مغربی ترکی کا شہر ہے اور یہ ترکی کا چوتھا سب سے بڑا شہر ہے۔ اپنے باغات کی وجہ سے یہ شہر سبز بورسا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ شہر اپنے برفانی علاقوں، تفریحی مقامات اور عثمانی سلطانوں کے مزارات کی وجہ سے مشہور ہے۔ 1326 عیسوی میں یہ شہر سلطنت عثمانیہ کا دارالحکومت بھی رہا اور عثمان غازی نے اپنی وفات سے قبل اسی شہر میں دفن ہونے کو پسند کیا۔